آئی پی پیز پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزالٹ کی طرف لے گئے، لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیز تھی. آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیز کے اندر سر فہرست ہیں. بہت نیک لوگ ہیں بھائی ہم سیاستدان، لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پیز سے بھی ری نیگوشیٹ. اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا، اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کے، نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے. یہ دو قانون، یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کوٹ کھڑی ہوگی، یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کوٹ کھڑی ہے اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی، اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسپشن ہے. جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں، گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا، میں تو کراچی والا ہوں، گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے خود کفیل کیا ہے ہر شعبے کے اندر. دو پیسے جیب میں بھی ہے، دماغ کی گرمی بھی ہے، جذبات کی گرمی بھی ہے، زبان کی گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا، تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا، آپ میری بات کریں گے، ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر، ایشوز کے اوپر. دیکھیں گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں، وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ میرے بدید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا، اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو، ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بتا دیا نا، میں تو کلیئر کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں کہ وہ لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں. تو جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک اسلام آباد سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی جگہ سے اور پھر دو شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہو جائے، یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیتے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے ہوئے. نہیں، میں سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول بازے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے، آپ ڈھول بازے کے میوزک کے انٹر ہو رہے ہیں تو میں جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو، اچھائی کی طرف جا رہا ہو، میں نے آپ کو چیزیں گرایا، مجھے چیلنج کرے نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے، 345 335 پہ، 55 روپے نیچے، 500 روپے باز ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا، 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی، انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز، غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. پیٹرول جب سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو، لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ 3 روٹی کی جگہ 2 روٹی لیتے ہیں، 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی لیتے ہیں. غربت تو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بہائی تھیں اور نون لیگ نے بہائی تھی اور سو اینڈ سو فور سب نے بڑھائی، کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسپائرڈ شیلف لوگ ہیں، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے، یہ جو توقع آپ کو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، واللہ عالم 72 گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر، گڈ نیوز آ رہی ہے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اچھی بڑی خبر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں، ٹیل کا زور لگایا سب نے. اب اگر ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نا میں کیا کروں، میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے، ان کا جب ہے ہی ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ. اور ایس آئی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں، آج آپ کو ملک میں پہلے میرے اعتبار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا؟ ملک کے کیوں لون دیتے تھے؟ فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے،
ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو, پی ٹی آئی سے بات کرو. بھائی اس آدمی فرشتے ہیں, منہ سے بولنے کی جرت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی, کرو کھل کے بات. فوج کی اچھی چیز ہے سرائیں گے, غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, پریشانیاں جھیلی. ٹھیک ہے, اللہ توکل تھا. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں, تو کیا ہو گیا؟ میرا رزق چلا گیا, میری زندگی چلی گئی, میرے لیے مشکلات ہو گئی, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو, جدھر مجھے کہ آگ لگا دو, بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی جو کام کیے ہیں, وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا. ترین صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے. ٹھیک ہے, کہاں ہے وہ پرانی پارٹی؟ کس طرح اٹھا؟ میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا, ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان, داڑھی لگا کے, بال بڑے کر کے, سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اے پی کے ایک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ بہت ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے, اپنی سیٹ کو مس یوز کرتے ہوئے. دوسرا, آپ عمران خان کا قومی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں, گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا, میں تو کراچی والا ہوں, گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے خود کفیل کیا ہوا ہے ہر شعبے کے اندر. 2 پیسے جیب میں بھی ہے, دماغ کی گرمی بھی ہے, جذبات کی گرمی بھی ہے, زبان کی گرمی بھی ہے, سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ مجھے سلام کریں گے, آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا. عزت دیں گے, ڈبل عزت ملے گی. بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی ملے گی. تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے. تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی, جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے, اور اب جس ڈگر پہ جا رہے اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کہ نہیں ہوگا, فلانا ہوگا, ہوا. کورٹ مارشل کے بعد رکے گی نہیں, سزا ہوگی, کیونکہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے, یا 9 مئی کا کیس ہے, یا جو اب ہونے جا رہا ہے, اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ, کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر, وائلنس کریٹ کرنے کے, کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں, میں کنڈیم کرتا ہوں. آپ لیڈر کو چونتے, آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے. آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں کہ میں آپ میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ یہاں آگ لگا دیں, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں, پتھر مارنا شروع کر دیں, تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو مستقبل بلیک, کالا, کاٹا, یہی ہے. کر لے زور لگا. یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو صحافیوں سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر آئینی ترمیم آئی تو پھر شاید نہ ہو سکے, اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو کر لیں. دوسری بات یہ بتا دیں کہ پہلے بھی آپ نے ارشد شریف کے حوالے سے اس والے حال میں پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی بڑی باتیں کی تھی. ابھی بھی آپ کے پاس آڈیوز موجود ہیں, ابھی آڈیو لیکس کیس بھی سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے. تو کیا آپ یہ ساری آڈیوز لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے یہ بھی ننگے ہو جائے, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہو جائے, ایک بات طے ہو جائے؟ سر کوشش کریں کوئی ننگا نہ ہو, شرم آتی ہے دیکھ کر. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی, میں نے جو اتنی بھی بات آج تک کی ہے آپ لوگوں سے, اس کو ثابت کیا ہے ثبوت کے ساتھ. مجھے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں میں بالکل دوں گا, پرووائڈیڈ کسی کا انٹرسٹ ہو ارشد شریف کا کیس کھولنے کے لیے. اس کا کیس کھولنے کے لیے کیوں سب دائیں بائیں شائیں ہو رہے ہیں؟ سوچیں تو نا آپ کے کہ اس ارشد شریف کو شہادت کا فائدہ کس کو ہونا تھا. کامن سینس کی باتیں ہیں نا. میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں, بالکل پیار کریں, لیکن جرت تو کریں صحیح بات کو صحیح کہنے کی. ہم تو کابینہ میں تھے, سیدھی بات کرتے, گریبان بھی پکڑتے تھے منسٹر کا, ہم نے تو کبھی نہیں سنی. اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ عزت سے پیش آئے. ایک ہی سازش کے اوپر جب میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے
ڈانٹا تو میں نے کہا سر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. اور میں تو جو باتیں خان صاحب سے کر کے اٹھا تو میں ان میں سے نہیں تھا, بے شرموں سے. آج بھی بہت سارے لوگ اسمبلیز میں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں, داستان سناتے ہیں کہ ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ہماری طبیعت خراب ہو گئی, 9 مئی کے اندر ہم نہیں تھے, لیکن اسی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے. میں تو ان میں سے نہیں ہوں, میں نے تو سیٹ بھی واپس کی. جب کورٹ نے مجھے بلایا تو میں نے مورل اتھارٹی کے تحت کہا سیٹ بھی امانت ہے, کورٹ نے آرڈر پہ لکھا ہے. جب بھرپور کوشش ہوئی پورے پاکستان میں بار بار نااہل کرنے کی, اب بہت ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب تک وہ راضی ہے تو میں کیا کہتا ہوں. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا جو کچھ تھوڑا بہت میں اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ میں کنٹریبیوشن کے اندر کوئی اتنی سی کنٹریبیوشن میں کر رہا ہوں, لیکن میں تو صرف ایس آئی ایف سی کو دیکھ کے بھی چل رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی نے کمٹمنٹ دی ہے, ایس آئی ایف سی نے محنت کی ہے, ایس آئی ایف کے آئی پی پیز پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزالٹ کی طرف لے گئے, لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیز تھی. آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیز کے اندر سر فہرست ہیں. بہت نیک لوگ ہیں بھائی, ہم سیاستدان لوگ, ٹھیک ہے, لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پیز سے بھی ری نیگوشیٹ کیا. اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا, اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو, ٹھیک ہے, نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے. بٹ اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے, پھر آپ کا سوال ہے جی یہ فارم 47 کی ہے, تو میں نے آپ کے توسط سے ہی کہا تھا کہ اس میں چھولے کھا ہی رہے ہیں نا چھولے آج تک. میں آگے بھی کہہ رہا ہوں, جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی. کلیئر ہیڈڈ آدمی, کبھی آپ نے وائلیشن کی یا وائلنس کی بات سنی آپ نے؟ عزت تمیز سے ملتے ہیں, گرومڈ ہیں, کچھ چھچورا پن نہیں ہے. تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے, تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دی ہیں, میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں. ویسے ہی ہوگا جیسے کہا ہے. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ایکسپیرئنس لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹرونشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی, چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں, یہ 2 قانون, یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی, یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہے اور گورنمنٹ کی پوسٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے, اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹینیو کریں نہیں کریں, جو جس کا جو حساب کتاب ہے. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, اپنا بوجھ لے. یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی, وزیر کو بھی نہیں پتا تھا, آئی جی کو بھی نہیں پتا تھا, ایسے. اور غریبوں کی قربانی نہ کریں کہ ایس ایس بی کو سسپینڈ کر دو, ایس ایس او کو سسپینڈ کر دو. نہ ہی کورٹس بلا کر ہماری پولیس کی تذلیل کریں, نہ چیف منسٹرز کریں, نہ منسٹرز کریں. یہ وردی میں موٹی وردیاں پہن کے تھوڑے نکل آئے میرے آپ جیسے لوگوں کو, تکلیفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تنخواہیں آپ نے ان کی اتنی دی ہوئی ہیں کہ رشوت کمپلشن ان کے لیے بن گیا ہے. 500 روپے وہ کسی گاڑی والے سے لیں تو کیمرے کے اندر ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, لیکن 5 کھرب کمانے والے آدمی کو ہم ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اب ہمیں چینج کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس اس وائلنس کا, یہ نو گو ایریا کا, جہاں قانون منع کر رہا ہے اس پہ کھڑے ہونے کا. اور جو ہمارے ملک میں ابھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس, ان کو امپریشن دینے کا بھی. آپ دنیا میں کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ کنٹینر کھڑے ہیں, یہاں تو پورٹ نہیں ہے بھائی اسلام آباد کے اندر, یہاں تو سمندر نہیں ہے. آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تحریک انصاف نے تاکہ پاکستانیوں کی تقدیر ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ انگریزوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں, ویسے آپ کہہ رہے تھے سائفر ہلا کے کہ مجھے غلامی نامنظور ہے. آپ خود ذہنی غلامی سے تو باہر آئے, اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی باہر آئے, اور صحیح دکھائیں, اس کو بھی بچائیں. میری تو دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ اس چاند گرہن اور چاند اور سورج اور کچا گوشت اور بیف اور مٹن سے اگر تقدیریں بدل جاتی اور بادشاہت مل جاتی اور پریزیڈنٹ بن جاتا اور پرائم منسٹر بن جاتا, تو سر پھر میں اور آپ بھی یہی کام کریں.